فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وانک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں پیر بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہمیں ایک بار پھر ملا ہے۔ یہ مہینہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے۔ ہر نماز دوسرے نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، ہر جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک حج دوسرے حج تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی کتنی برکتیں ہیں تو تم دعا کرو کہ پورا سال یہی مہینہ رہا رہے۔ 12 دے 12 مہینے رمضان ہی رہے، اتنیاں برکتاں والا یہ مہینہ ہے۔ یہ اگر تسی نفل نیکی کرو گے تو فرضاں دے برابر ثواب پاؤ گے، اور اگر فرض نیکی کرو گے تو دوسرے مہینیاں دے 70 فرضاں دے برابر ثواب ملے گا۔ اس مہینے دے اگر کوئی انسان روزہ رکھ لیندہ ہے، جس طرح اسی سارے مسلمان رکھنے ہیں، ساڈے تے فرض ہے، اس مسلمان دا سمنا بھی عبادت ہے، او دا سا سا تسبیح ہے، او دا ہر عمل اللہ دی بارگاہ دے وچ نیکی لکھیا جاتا ہے۔ حضور خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں کہ روزے اس واسطے فرض کیتے گئے نے کہ لوگاں نو اخلاص سکھایا جائے۔ ایک علم عمل اخلاص ہوتا ہے نا، خلوص اخلاص، بھائی واقعی ایمان والا ہے، اس واسطے روزے فرض کیتے گئے۔ وہ کیویں اخلاص ہے کہ تسا تو میں روزہ رکھنے ہیں، سب کچھ فریج گھر چ موجود ہے، سیب کیلے ترے بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن مڑ بھی اسی نہیں کھاندے۔ کیوں نہیں کھاندے؟ ویکھدا ہی تو کوئی نہیں پیا، مڑ بھی نہیں کھاندے۔ نفس بھی اصرار کردا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، حالت گھتی سترے لگی، پھر بھی اسی نہیں کھاندے۔ کیوں نہیں کھاندے؟ اس واسطے نہیں کھاندے اور کوئی ویکھے نہ ویکھے، رب تو ویدھا پیا ہے۔ یعنی یہ ایک عجب اخلاص ہے، یہ عجب تقوی ہے، یہ ایک قربت ہے، یہ ایک معرفت خداوندی ہے کہ انسان وہ جیسی کوئی غلطی کرنی ہوئے تو لوگ کے کرنے بندے نہ ویکھ لیں،
اللہ تو نہیں سے لک دے جیڑا ہر ویلے ویدا پیا جیڑا ہر ویلے ساڈے نال ہے اللہ تعالیٰ قرآن ہی فرمایا ان ربک بالمرصاد او بندیا سارے تو لکنا ہے تو شرم کرینا ہے تو میرے رب تو میں تو شرم نو کریندا فرمایا میں تو او ہاں جیڑا ہر ویلے تینوں ویدا پیا فرمایا ان ربک بالمرصاد وہو معکم اینما کنتم واللہ بصیر بما تعملون فرمایا تم جہاں کہیں ہو میں رب تمہارے ساتھ ہوں یہ اسی منتے تو ہیں نا بھائی رب ویدا پہ ہے وہ نال ہیں لیکن وہ شرم نہیں سے کریں دے کیوں آندری نہیں نہ خیر ہے حقیقت ہے کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی وہ مالک حقیقی سانو ویکھدا پیا ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس دے نال او قربت دوبارہ زندہ ہو جاندی ہے ایمان پختہ ہو جاندہ ہے حلال شاید نیڑے اسی نہیں جاندے کیوں اللہ رسول نے منع کیتا ہے میرا روزہ ہے جدوں رمضان اللہ دے حکم دے نال اسی حلال دے نیڑے نہیں جاواں گے تو رمضان تو بعد انشاءاللہ اسی حرام تو بھی بچے رہاں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا حرام دے نزدیک نہیں جاونا برائی دے نزدیک نہیں جاونا رمضان حلال بھی ساڈے اتے منع ہے بیوی دے نزدیک نہیں جاونا حلال ہے کھانا حلال ہے پاک ہے نہیں نیڑے جاونا کیوں روزہ ہے لہٰذا جدوں ایک حلال چیز دی اسی نیڑے نہیں جاندے ماہ رمضان تے بعد وچ انسان نو حرام تو بچن دی بھی میرا رب توفیق عطا فرماندا تو ایسا بابرکت مہینہ ہے یہ میرے رب دی عطا ہے اتنی شانہ والا یہ مہینہ ہے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں حضور دا غلام ہے شہید ہویا جنگ چ میں اس نو جنت چ بعد چ ویکھیا اے فلانا حضور دا غلام ہے یہ جنت چ پہلے جاندا پیا یہ شہید بھی کوئی نہیں حضور فرمایا یہ جڑا بندہ تو ویکھیا نا پہلے جنت جاندا پیا یہ زندگی دے وچ ماہ رمضان آیا یہ دی زندگی دے وچ ماہ رمضان آیا ہے اور اس نے اس رمضان دے وچ اپنے رب نو راضی کیتا ہے روزے رکھے نفل پڑھے تراویاں پڑھیاں قرآن دی تلاوت کیتے سوں فرمایا اس تو شہید تو پہلے اے جنت جانا پیا شہادت بہت بڑا رتبہ ہے مالک دے راہ دے جان قربان کرنی بہت بڑا رتبہ ہے لیکن جس نے اس مہینے دی قدر کی تھی وہ شہید تو بھی پہلے جنت دے وچ جانا پیا یہ اللہ تعالیٰ دا ایسا تحفہ ہے یہ ایسا انعام ہے تیرے میرے اتے کہ ہر سال آندا ہے تو ساڈے گناہ نو دھو کے لگا جاتا ہے میرے حضور مسجد نبوی ممبر تے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسرے تے تیسرے تے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگے تو انتساں کدی نہیں فرمایا یہ غیر معمول واقعہ یہ عجیب واقعہ ہے تو میرے کریم نے فرمایا جدوں میں ممبر تے پہلے قدم رکھیا تو جبرائیل امین آئے اور انہاں فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہوئے وہ شخص دی زندگی وچ رمضان آیا وہ اپنے آپ نو بخشوا نہیں سکیا میں آکھے آمین دعا منگن والا کون ہے اور آمین آکھن والی ذات کون ہے اس دعا دے وچ کوئی شک ہو سکدا نہیں کہ فرشتہ جبریل جیڑا فرشتیاں دا سردار ہے آکھن والا آمین اللہ دا محبوب نبیاں دا سردار ہے اور کی کہہ رہا یا رسول اللہ ہلاک ہوئے وہ شخص جس نے زندگی دے وچ رمضان آیا اور اپنے آپ نو او بخشوا نہ سکیا پھر دوئی سیڑھی تے قدم رکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا شخص جس نے تھوڑا نام سنیا تے تھوڑے تے درود نہیں سو پڑھے پھر میں تری سیڑھی تے قدم رکھیا تو فرمایا جبرائیل امین نے یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا او شخص جس دے سامنے او دے ماں باپ بڈھے ہوئے نے
یا انہاں دے وچوں کوئی ایک بڈھا ہے وہ انہاں دی خدمت کر کے اپنے آپ نو بخشوا نہیں سکیا۔ ماں باپ دی خدمت بھی بخشش دا ذریعہ ہے۔ حضور تے درود شریف پڑھنا اے بھی بخشش دا ذریعہ ہے، نہ پڑھنا ہلاکت دا سبب ہے۔ میرے حضور فرمایا جس نے جمعے والے دن میرے اتے 80 مرتبہ درود پڑھیا میرا رب وہ دے 80 سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ تے یہ تو رمضان شریف دا مہینہ ہے، اتنے تو تھوڑا جہا عمل کرو ڈھیر ثواب ملتا ہے، ڈھیر ثواب۔ آج میں سیزن لگا ہوتا ہے نا کنک دا تے منجی دا، تے وپاری نہ راتی سوندے ندی ہے سوندے لگے اور تولن۔ بھائی کیوں؟ اے بھائی مہینہ لا لئیے تو مڑ 6 مہینے ویلے بہ کے کھسائیں، سیزن لگا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو میرے عزیزو اے رب دی بخشش دا سیزن لگا ہوا ہے، او دی رحمت دا سیزن ہے، او دی مغفرت دا۔ اتھے عمل تھوڑا ہے تے بخشش دے ڈھیر لگ جاندے ہیں۔ بہار دا موسم جی میں آج کل ہے، تسی ویکھو صبح اٹھیندے ہو پھلاں دے باغ دے بہاران، نیبوان دے پھولاں دے وچ بوٹیاں خوشبوان، اماں دے پاتر نویں نکلے کھلوتے ہیں، ہر پاسے کلیاں خوشبوان خوشبوان۔ بھئی کیوں خوشبوان؟ موسم بہار ہے۔ اسی طرح اے مہینہ میرے رب دی رحمت دی بہار ہے، ہر طرف بخشش ہی بخشش ہے۔ اے دی صبح دے وچ رحمت ہے، اے دی دوپہر دے وچ، اے دی شام دے وچ، اے دی رحمت دے وچ، او دی رحمتاں دی بہار ہی بہار ہے، کرم ہی کرم ہے۔ بخشش بہانے بیلی نے بنائے نے، تو اس مہینہ یہ اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دی بہار ہے، او دے کرم دی بہار ہے۔ رمضان کریم ہے، کریم آدن کرم کرنا رہا، قرآن بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، ساڈا اللہ بھی کریم ہے، ساڈا مرشد بھی کریم ہے، یہ سارے ہی کرم کرن والے۔ یا الہی تو کریمی او رسول تو کریم، صد شکر ہستیں میانے دو کریم، صد شکر ہستیں میانے دو کریم۔ لکھاں شکرانے کہ اسی انہاں کریماں دے وچ ہیں جڑے ساڈے تے کرم کرن والے نے، مہربانیاں تے شفقتاں کرن والے نے۔ تو اسلام دے وچ جتنے اعمال نے انہاں دی ایک تاریخ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو چیز بھی اسلام دے اعمال ہیں نا تیرے میرے تے پر، انہاں دی ایک تاریخ ہے۔ صفا مروہ صحیح کرن دے حاجی، اے بی بی حاجرہ پاک وہ دی یاد تازہ کیتی جاندی۔ اسی طرح اس مہینے دے وچ اللہ دے محبوب نے دن نو کچھ نہ کھاندے، میرے رب نو اپنے محبوب دا عمل پسند آیا تو ساڈے اتے روزے فرض کر چھوڑے تاکہ میرے محبوب دی اے یادگار ہمیشہ قائم رہے۔ پھر یہ روزے صرف تیرے میرے تے فرض نہیں، قرآن مجید ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم، صرف تھوڑے تے نہیں، تھوڑے تو پہلیاں امتوں تے بھی روزے فرض ہیں، یہ پچھنا تے فرض ہیں، تے فائدہ تھوڑا ہے، کی فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تھانو تقوی حاصل ہو جائے، تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا جنہوں اللہ تعالیٰ نے صحت دیتی ہے، اور آج کل تو دن بھی چھوٹے نے، موسم بھی ٹھنڈے نے، اور پانی تے ہی روزہ رکھ سکیندا ہے، لیکن پھر بھی اگر تسی محروم رہ جاؤ، میرے حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک روزہ بغیر کسی وجہ تو ترک کیتا، ساری زندگی روزہ رکھ لوے، او دا نعم البدل ہو سکدا نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس دے وچ قرآن نازل ہوئے، ہدی للناس، لوگاں واسطے ہدایت ہے، بینات من الہدی والفرقان، جس دے وچ سب کچھ ہے، تمام علوم۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس تم میں سے اگر کوئی اس مہینے کو پائے، فلیصم، اس کے روزے رکھے، یہ ساڑھے تے فرض ہیں روزے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے،
فعدۃ من ایام اخر وہ بعد رکھ لے جے اللہ صحت دے یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ تھوڑے تے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں دینا چاہتا اپنے بندے نوں والے تکملوا العدت بس گنتی پوری کرو والے تکبر اللہ اپنے رب کی بڑھائی اس کی عظمت کو بیان کرو علی ما ہداکم کہ اس نے تم پر کرم کیا تمہیں ہدایت عطا کی ہے لعلکم تشکرون اور کہیں کہ تم اس کے شکر گزار بندے ہو تو میرے دوستو روزہ فرض ہے اپنے بچوں نو رکھاؤ تاکہ انہوں نے ہنے عادت پوے وڈے میں شوق نہ رکھ سیں بچے وہ جڑے صحت مند ہوں میرے حضور نے فرمایا بچیاں نو روزہ رکھن دا حکم دیو انہوں نے عادت پاؤ تاکہ جدوں بالغ ہوئیں انہوں نے روزے رکھنے دے وچ آسانی ہوئے اگر بالغ ہو کے روزے نہ رکھیں تو مار کے انہوں نے روزہ رکھاؤ یہ میرے حضور دا فرمان ہے آگے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ چند احادیث میں بیان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا جد رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے میرا رب اپنی مخلوق دے اتے نگاہ فرمانا ہے تے جس دے اتے میرے رب دی نگاہ پہ جاوے پھر اللہ اس نو عذاب نہیں دیندا اور فرمایا ہر دن 10 لاکھ ایسے گناہگار جنہاں اتے جہنم واجب ہے میرا رب انہاں نو جنت دے وچ داخل فرما دینا اندازہ کرو 10 لاکھ ہی ہو جائے بندے جڑے جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نو جہنم وچوں آزاد کر کے جنت وچ داخل فرمائندا اور جدوں 29ویں رات آخری روزہ تو میرا رب جتنے پورے مہینے دے وچ آزاد کریندا ہے اس ایک رات نو جہنمیاں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما دیندا تو جدوں عید الفطر دی رات آندی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں خوشی کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے ملائکہ مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کیا فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے مالک پورا اجر دیا جائے اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کو بخش دیا ہے ایک اور حدیث مبارک ہے میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اللہ کے رسول ہیں 5 نمازیں پڑھوں زکوٰۃ ادا کروں رمضان کے روزے رکھوں رات کو تراویح پڑھوں نماز تراویح پڑھوں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا تو تیرے اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم صدیقین اور شہداء میں سے ہوگے اس مہینے دی سب تو بڑی افضل فضیلت یہ کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دی آخری دن نو تمام صحابہ نو کٹھیاں کیتا جی میں تسی تو میں آج کٹھے بیٹھے تمام صحابہ نو میرے حضور کٹھیاں فرمایا کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو کے فرمایا او میرے صحابہ یہ جا ایک مہینہ آون والا ہے برکتاں والا جے دے وچ ایک رات 1000 مہینیاں نالوں افضل تے اعلیٰ ہے اس دے روزے رب نے تھوڑے دے اتے فرض کیتے نے اور تراویاں سنت جو نیکی دا عمل کرسی فرضاں دے برابر جو فرض ادا کرسی 70 فرضاں دے برابر ثواب فرمایا اس صبر دا مہینہ ہے اور صبر دا اجر جنت ہے فرمایا اے مہینہ غریباں دے نال غم خاری کرن دا مہینہ ہے اس مہینے وچ مومن دا رزق بڑھا دیتا جاندہ ہے فرمایا اس مہینے چ اگر کوئی کسی روزے دار دا روزہ افطار کرائے گا اس دے گناہ بخش دیتے جان گے اور او دی گردن جہنم تو آزاد کر دیتی جائے گی
اور روزہ افطار کران والے نو بھی اتنا ثواب مل سی جتنا روزہ کھولن والے نو ثواب مل سی۔ بھئی روزے کھولن والے دا بھی اجر کام نہیں ہوندا بھئی میں جو کسی کو روزہ کھلایا ہے تو اس کو ثواب وہ نہ لے جائے، نہیں، کھولن والے دا بھی ثواب پورا، کھلاون والے دا بھی ثواب پورا۔ یہ میرے رب دیاں رحمتاں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص اتنا امیر نہیں ہے وہ کول پیسہ گندم وہ روزہ افطار نہ کرا سکتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا میرا رب اس نو بھی ثواب عطا کرائے گا جڑا روزے دار نو ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی دے نال روزہ افطار کرا دے گا، اور جس نے پیٹ بھر کے کسے روزے دار دا روزہ کھلوایا میرا رب اس نو حوض کوثر تو ایسا پانی پلائے گا کہ او پیاسا نہیں ہوئے گا اور جنت دے وچ داخل ہو جائے گا۔ فرما اولہا رحمت، اوسطہا مغفرت، اور آخرہا اتق من النہار۔ کہ پہلے دا روزے رحمت ہے، دوسرے دا روزے مغفرت بخشش، اور تیسرے دا روزے آخری عشرہ جہنم تو آزادی دا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ روزہ ادھی فقیری ہے، ادھا تصوف ہے، ادھا یہ ایسی چیز ہے نفس نو قابو کرنے واسطے بہت بڑا ہتھیار ہے روزہ۔ اور فرمایا اے غریباں دے نال غم خاری کردی، زکوٰۃ دیو، غریباں دا حصہ نکالو، زکوٰۃ دیتیاں رزق بڑھدا ہے، گھٹدا نہیں ہے۔ اگر نہیں دیو گے بہت سخت وعید اور عذاب ہے۔ اس مہینے میں غریباں دے نال غم خار رزق اس دے وچ اور زیادہ مومن دا بڑھا دیتا جاتا، تو فقر تصوف ہی سانو یہی درس دیندا ہے۔ میرے حضور سائیں سردارن پاک فرماندے ہوندے ہیں فضل کرم دا میں سر سائیاں می برسایا ہویا، تائیں خلقت نال خدا دی میں پیار بنایا ہویا۔ ہر یار غیار نو یار بنا کے یار بنایا ہویا، قلب روح نفس سر رلا کے سردار بنایا ہویا۔ یہ سانو درس دیتا ہے صوفیاء نے اللہ دی مخلوق دے نال ہمدردی۔ ایک اور سنیے، روح البیان فرمایا رمضان شریف برکت والا مہینہ ہے، دن ہو یا رات، افطار عبادت، سحری عبادت، تراوی عبادت، تراوی پڑھ کے سونا عبادت، سحری کے انتظار میں سویا سحری کھانا عبادت۔ رمضان شریف کا دن ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر لمحہ عبادت ہی عبادت ہے۔ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر۔ آگے فرمایا جو شخص رمضان شریف میں مرے اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا، جو مرضی کھاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ماہ رمضان دی اتنی برکت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان شریف کے لیے۔ جب پہلا دن آتا ہے پھر ایک ایسی ہوا چلتی ہے، ایسی خوشبو بھری کہ حوریں کہتی ہیں اے ہمارے رب اپنے بندوں کو ہمیں اپنا شوہر بنا، اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جہنم دے دروازے بند، شیطان قید۔ تے موڑی ماہ رمضان گناہ بندے کر دے، بھول دے، روزے نہیں رکھ دے، شیطان تا قید ہو گیا۔ بندے دا اپنا نفس ہوندا ہے جیڑا شیطان دا ہی پیو ہے، جیڑا اندر بیٹھا
شیطان نے تو اسے بھلایا نا، تو آپ وڈنا سکا انا خیر منہ، اللہ فرمایا خلیفے میرے نو سجدہ کرو سکا نہیں مو کریندا، کیوں نو کریندا؟ انا خیر منہ، یہ مٹی دا بنیا میں آگ دا بنیا، انہوں نفس نے گمراہ کیتا ہے۔ تو اس نفس نو کنٹرول کرنا روزے نال کنٹرول ہوندا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمایا باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہو۔ یہ صرف فقیر دی نگاہ، یہ صرف فقیر اس دوتے قابو پا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ رمضان اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن۔ قرآن آکسی میرا رب میں انہوں راتی جگائی رکھیا، روزہ آکسی ہو میرا رب میں ازو سارا نے بھکھیا رکھیا کاشا نے زکھا دی، لہذا ساڑی شفاعت قبول۔ مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث جیڑی میں بیان کیتی ہے، او روزے دار نو بازو چو پکڑ کے جنت دے وچ لے کے جائے گا۔ حدیث بخاری شریف دی ہے، میرے حضور فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف مسلم شریف۔ جو شخص ایمان اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہر افطاری دے ٹائم 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم چو کٹ کے جنت ہی داخل کر دیتے۔ جمعہ یہ پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان دا، یہ سید الایام ہے، یہ جمعہ اس دی ہر ساتھ ہر گھڑی دے وچ 10 لاکھ جہنمی نو جہنم چو کٹ کے میرا رب جنت ہی داخل فرما دینا۔ اندازہ لاؤ، کوئی گن سکتا ہے دی بخشش دے خزانے دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ہر ساتھ ہر گھڑی دے وچ میرا رب 10 لاکھ جہنم چو جہنمیاں نو کٹ کے اس رمضان دی نسبت نال، اس ماہ رمضان دی برکت دے نال۔ اگو سنو، تیرے تے میرے پیر ولیاں دے سردار مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا اللہ تعالیٰ اس امت نو 2 چیزاں نہ دیندا۔ کیڑی کیڑی شاید؟ فرمایا ایک اللہ رمضان نہ دیندا تے دوسرا سورت تے کول شریف جڑا سی پڑھنا اے نہ دیندا۔ اے 2 چیزاں ایسیاں ہیں کہ معلوم ہوندا ہے حضور دا کلمہ پڑھن والا کوئی جہنم وچ نہیں جائے گا۔ کنز ایمان مولا علی شیر خدا دا فرمان جڑا میں تھانوں دسیا، فرمایا مینوں معلوم ہوندا ہے کہ حضور دے غلاماں نو میرا رب جہنم اے جڑیاں 2 انعام دتے سو نا، ایک سورت اخلاص انعام دیتا سو تے دعا ماہ رمضان انعام دیتا سو۔ آگے دیکھیے فرمایا جنت دے ایک دروازے دا نام ہے ریحان، او دے وچوں صرف بخاری شریف دی حدیث ہے، او جائے گا جڑا روزے دار ہوئے گا۔ اسی طرح فرمایا روزہ ڈھال ہے، اسی طرح فرمایا لکل شیء زکات، زکات الجسد الصوم، ہر شے دی زکات ہے جیڑی تیرے میرے تے لازم تے واجب ہے۔ اے جسم دی زکات روزہ ہے، فرمایا جس نے یہ زکات ادا کی تھی او دا جسم ظاہری طور بھی پاک ہو گیا، روحانی طور تے بھی پاک ہو گیا، بیماریاں تو بھی پاک۔ ڈاکٹر آدھے بجے تسی سال تو بعد مسلمانوں کینسر دی بیماری گھٹ ہوندی، اور بھی کافی ساری بیماریاں ساڈے وچ کم ہوندیاں۔ وہ انگریز آکھدے نے جہاں تسی سال دے 1 مہینہ روزے رکھدے ہو نا، یہ جتنے جراثیم ہوندے نقصان دے وہ اللہ تعالیٰ دے اس مہینے دی برکت دے نال سارے ختم ہو جاندے نے۔ یہ جسمانی روحانی بیماریاں دا علاج ہے روزہ، زکات ہے روزہ۔ زکات ادا کر دیتی جاوے مال دی، اس مال نو چور نہیں پوندا، زکات ادا کر دیتی جاوے جسم دی تے اس نو شیطان نہیں پوندا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرے حضور نے حضرت عمر بن ابسہ روزہ دار اور دوزخ کے درمیان 100 سال دی دوری ہوئے گی،
یعنی دوزخ تو اللہ اس نو 100 سال دی راہ دور کر دے گا، مسلم شریف دی حدیث۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ دے کرم دے نال اللہ سونے نے اپنے حبیب دے صدقے ساڈی اس فانی زندگی وچ یہ مہینہ سانو دتا ہے، اینو غفلت چ نہیں گزارنا، اس نو کوشش کرو۔ دنیا دے کام چلتے رہنے، ہوندے رہنے، مر گئے سے تاں بھی چلتے رہنے، اگے کئی آئے تو لگے گئے اسا ہی لگا جانا ہے، پر اے مہینہ موڑ سال تو پیچھے آنا ہے۔ یہ دی قدر کرو، عبادات کرو، روزے کھولن لگیاں جڑی دعا مگسو رد نہ ہو سی۔ میرے رب نے، میرے حضور نے فرمایا روزے دار افطار کرن ویلے جو دعا منگسی میرا رب قبول فرما لے سی۔ حضور نے فرمایا 3 بندیاں دی دعا رد نہیں ہوندی۔ کیڑا کیڑا؟ فرمایا ایک روزہ کھولن والا افطاری دے وقت، دعا عادل بادشاہ، تیسرا مظلوم جس دے تے ظلم ہو رہا ہے، انہاں 3 دی دعا میرا رب ضرور قبول فرما لینا۔ دوسرا روزے داراں دی خدمت کرو، انہاں نو بلا بلا کے افطاریاں کراؤ، یہ بھی ساڈی بخشش دا ذریعہ ہے۔ میرے حضور دا فرمان ہے، مشکات شریف دی حدیث ہے، فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرہ لذنوبہ، جس شخص نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے پئی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرمایا سرکار نے کہ جس شخص نے حلال کھانے پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل امین شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اس شخص سے جبرائیل امین مصافحہ کرتا ہے جو کسی کا روزہ افطار کرتا ہے۔ تو روزہ وقت پر افطار کرو، نہ جلدی کرنی ہے دیکھ لو ہوئے تو روزہ افطار کر لو، تو نہ دیر کرنی ہے تارے تو چاند نکلے اندھیرا آ جائے، نہ۔ حضور فرمایا میری امت غالب رہے گی جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرے گی، میانہ روی، وقت تو پہلے افطار کرنا یہ عذاب الہی نو دعوت، پورا دے جو بھکا رہا تو 1 منٹ اور کھلو رہو، اور لیٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جو اپنے ٹائم دے اتنے ہر شاہ ٹائم تو سونی لگتی ہے، جی جلدی بھی کرو اور اتنی جلدی نہ کرو دے کھلوتا ہوئے تو روزہ کھولی کھلوتے ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب دے صدقے اس بابرکت مہینے دی، میرے حضور دی حدیث صوم مولی وانا عجزی بہی، حدیث قدسی ہے، فرمایا روزہ میرے واسطے ہے اور او دی جزا میں رب عطا فرمائنا۔ روزہ میرے جتنے عمل کر دے ہو نا تسی تے میں عمل کرنے ہیں جیڑا بیلی توفیق دیتی ہے انہاں دا بدلہ جنت ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جدے تھلے ناراں پہ وگدیاں۔ ایک نیکی کرو 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک میرا رب بڑھا دیتا ہے، وہ اتنی کریم ہے۔ عمل نیکی ایک کرن دیو اس ایک دیاں 10 تو 700 لکھ چھڑے دیتا ہے۔ فرمایا پر روزہ آئی ہو جی نیکی ہے او دی جزا فرشتے تا لکھ ہی نہیں نہ سکتے۔ فرمایا روزہ تسی رکھ دے ہو او دا جزا میں رب خود ادا کرنا فرماتا انا اجزا بہی، بلکہ او دی جزا میں خدا ہاں۔ ایک بندہ قیامت والے دے پکڑیا جائے گا، او دیاں نیکیاں گھٹ جاون گیاں، اس دا عذاب دا مستحق ہوئے گا، تو میرا رب فرمائے گا فرشتوں رہن دیو، چھوڑو اجے ادا ایک عمل میرے کول ہے۔ اے میرے رب کیڑا عمل ہے؟ فرمایا جیڑا تسی لکھ نہ سکدے ہو۔ کیڑا؟ میرا رب اس ہولے اعمال والے پاسے روزہ رکھسی، او روزے والا پاسا نیکیاں والا پلڑا ہی بھارا ہو جاسی۔ فرمایا روزہ میرے واسطے اور دی جزا میں خود خدا عطا کرنا فرماتا۔ ایسا نیک عمل ہے اللہ تھانوں تو مینوں زندگی دے وچ عطا فرمایا، شکر اس رب دا ادا کرو کہ یہ مہینہ ساری زندگی دے وچ آیا ہے۔ خوشی دے نال رب دے روزے رکھو، رات نو تراوی پڑھ دیو، ایک ایک سجدے دی 1500 نیکی ملدی ہے۔
20 سجدے گنو نا جی تراویح ہیں تو کتنے اعمال تینوں تو مینوں میرا رب عطا کردا پیا اپنے محبوب دے صدقے نال عطا کردا پیا. اللہ رب العزت عمل دی توفیق دے وے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.